السلام علیکم۔ آج ہم اسلام کی تعلیمات میں ایک آپ کہہ لیں کافی نازک موضوع پر بات کرنے والے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ بیویوں کا جو تصور ہے جسے کثرت ازدواج کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، یہ ایک اہم موضوع ہے جس پر اکثر بات ہوتی ہے۔ ہماری یہ جو گفتگو ہے یہ پریفرڈ اسلامک پریکٹس آن پولیجنی کے عنوان سے کچھ مواد ہمیں ملا ہے، اس پر مبنی ہوگی، اور مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ اسلام نے ٹھیک ہے اس کی اجازت تو دی ہے، لیکن کیا اسے پسند بھی کیا ہے، یا مطلب ترجیح کیا ہے، اور بڑے علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بالکل، یہ سوال اہم ہے کیونکہ عام طور پر صرف اجازت کا ذکر ہوتا ہے، پسندیدگی یا ترجیح کا نہیں۔ ہاں، تو یہی آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ چلے اس کا تھوڑا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ تو پہلا سوال تو یہی ہے کہ اسلام کا عمومی رجحان کیا ہے اس طرف؟ کیا ایک سے زیادہ شادی کو پسند کیا گیا ہے؟ جیسے ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں امام شافعی کا ذکر ہے، ان کا کیا موقف ہے؟ جی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے فقیہ ہیں، ان کا موقف تو آپ کہیں کافی واضح ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ ذاتی طور پر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنے کو، یعنی ایک ہی بیوی رکھنے کو پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں، شریعت میں ایک سے زیادہ کی اجازت تو موجود ہے۔ اچھا، تو وہ پسند ایک کو کرتے ہیں بھلے اجازت زیادہ کی ہو۔ اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں وہ؟ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ قرآن کریم میں بیان کی گئی شرط ہے، عدل۔ یعنی بیویوں کے درمیان انصاف قائم رکھنا۔ اور یہ انصاف صرف روٹی کپڑا مکان کا نہیں، بلکہ وقت کی تقسیم، توجہ، عمومی برتاؤ، ہر چیز میں عدل ہو۔ عدل۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات ہے، سورۃ نساء کی آیت 3 میں جہاں اجازت دی گئی ہے نا ایک سے زیادہ نکاح کی، وہیں ساتھ ہی یہ شرط لگائی ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ ٹھیک۔ لیکن پھر اسی سورت کی آیت 129 میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ تم بیویوں کے درمیان پورا عدل ہرگز نہیں کر سکو گے، چاہے تم کتنی ہی خواہش کر لو یا کوشش کر لو۔ یعنی قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ مکمل عدل، یہ تو تقریباً ناممکن سی بات ہے۔ جی بالکل، قرآن خود اس شرط کو پورا کرنے کی جو عملی مشکل ہے نا، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ واقعی؟ اچھا، تو کیا یہ صرف امام شافعی ہی ایسا سوچتے ہیں یا دوسرے علماء بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں؟ نہیں، یہ صرف امام شافعی کی بات نہیں ہے۔ جو مواد ہمارے سامنے ہیں اس میں دوسرے بڑے نام بھی ہیں، جیسے علامہ ماوردی ہیں، وہ بھی شافعی فقیہ تھے۔ پھر امام حجاوی ہیں، حنبلی فقیہ، اور خاص طور پر امام ابن قدامہ جو حنبلی مکتب فکر کے بہت بڑے امام ہیں۔ ان سب کی رائے کم و بیش یہی ہے کہ ایک بیوی رکھنا بہتر ہے یا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ عمل ہے۔ یعنی مختلف ادوار کے علماء میں اس پر ایک طرح کا اتفاق پایا جاتا ہے؟ کافی حد تک، جی ہاں۔ خاص طور پر شافعی اور حنبلی مکاتب فکر میں یہ رائے بہت نمایاں ہے۔ امام ابن قدامہ کا آپ نے خاص ذکر کیا، ان کی دلیل کیا تھی؟ وہ کیسے اس نتیجے پر پہنچے؟ جی، امام ابن قدامہ کی دلیل بہت آپ کہیں عملی اور منطقی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ بات واضح ہے قرآن سے بھی اور تجربے سے بھی کہ بیویوں کے بیچ میں وہ مکمل عدل وہ قائم رکھنا انسان کے بس سے باہر ہے، یا کم از کم بے حد مشکل ہے، تو ایسی صورت میں بہت زیادہ امکان ہے کہ انسان ناانصافی کر بیٹھے، یعنی ظلم میں پڑ جائے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ظلم سے بچنے کا سب سے محفوظ، سب سے قریب کا راستہ یہی ہے کہ انسان ایک ہی نکاح کرے۔ صحیح، یعنی بنیادی مقصد ناانصافی سے بچنا ہے۔ بالکل، اصل نقطہ یہی ہے کہ ناانصافی نہ ہو۔ یہ تو بہت اہم بات ہے، لیکن کبھی کبھی ہم سنتے ہیں کہ کچھ خاص حالات ہوتے ہیں، کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا اس بارے میں بھی علماء نے کچھ کہا ہے کہ شاید ضرورت کے وقت ایک سے زائد نکاح ٹھیک ہو؟ جی بالکل، ضرورت یا حاجت کا پہلو بھی زیر بحث آیا ہے۔ امام الشربینی ہیں، شافعی فقیہ، اور امام نووی بھی انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ امام الشربینی نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی دلیل لی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب تک وہ حیات رہیں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ یہ بات تو ہے۔ جی، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ان کی خاص وجوہات تھیں، خاص ضرورتیں تھیں۔ مثلاً کچھ بیوائیں تھیں جن کی کفالت مقصود تھی، کچھ کا تعلق تعلیم و تربیت سے تھا، کچھ سے قبائلی تعلقات استوار ہوئے۔
تو اس سے علماء یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر کوئی واضح اور حقیقی ضرورت نہ ہو تو پھر ایک سے زیادہ نکاح وہ پسندیدہ عمل نہیں ہے اسلامی روح کے مطابق۔ اچھا، تو گویا اجازت تو ہے، لیکن پسندیدگی اور ترجیح وہ ایک ہی بیوی کی طرف جا رہی ہے جب تک کوئی خاص ضرورت نہ ہو۔ جی، عمومی طور پر یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اگر ہم مختلف فقہی مکاتب فکر کو دیکھیں تو اس معاملے میں ان کا خلاصہ کیا بنتا ہے؟ دیکھیں، مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ شافعی اور حنبلی مکاتب فکر نے اس موضوع پر زیادہ تفصیل سے بات کی ہے، اور ان دونوں میں غالب رائے یہی ہے کہ ایک بیوی پر اکتفا کرنا مستحب ہے، یعنی بہتر اور پسندیدہ ہے۔ یہاں تک کہ آج کے دور کے بھی ایک بڑے سعودی عالم ہیں امام صالح بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اسی موقف کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے۔ اچھا، البتہ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق احناف اور مالکی مکاتب فکر کے علماء نے اس خاص نقطے پر، یعنی اس بحث پر کہ ایک افضل ہے یا زیادہ، اتنی زیادہ صراحت سے بات نہیں کی ہے۔ شاید ان کے نزدیک دوسرے مسائل زیادہ اہمیت رکھتے تھے یا ان کی ترجیحات مختلف تھیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ جی ہاں، اسلام میں شرائط کے ساتھ ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت بالکل ہے، اور سب سے بڑی شرط عدل ہے۔ لیکن جو متعدد بڑے علماء کا کلام ہم نے دیکھا، جیسے امام شافعی، ابن قدامہ، نووی، الشربینی وغیرہ، ان کی آراء کی روشنی میں چونکہ عدل کرنا عملی طور پر بے حد مشکل کام ہے، اس لیے عمومی حالات میں ایک ہی بیوی رکھنے کو ترجیح دی گئی ہے۔ اسے مستحب یعنی بہتر اور پسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ ایک سے زیادہ کی طرف تبھی جانا چاہیے جب کوئی حقیقی ضرورت یا کوئی خاص حاجت پیش آ جائے۔ تو اجازت اپنی جگہ، لیکن ترجیح ایک ہی نکاح کو، الا یہ کہ کوئی خاص وجہ ہو۔ بالکل، خلاصہ یہی ہے۔ آج ہم نے یہی دیکھا کہ جو ماخذ ہمارے پاس تھا اس کی روشنی میں، خاص طور پر مختلف فقہا کی تشریحات کو دیکھتے ہوئے، بیویوں کے درمیان انصاف یعنی عدل قائم کرنے کی جو عملی مشکل ہے، اس کی وجہ سے زیادہ تر نے ایک ہی بیوی رکھنے کو ترجیحی حیثیت دی ہے۔ قانوناً اجازت ہونا ایک بات ہے، اور کسی عمل کا پسندیدہ یا افضل ہونا وہ ایک دوسری بحث ہے۔ یہاں شاید ایک نقطہ اور بھی ہے غور کرنے کے لیے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ عدل کی شرط پر اتنا زیادہ زور دیا گیا، اور پھر خود قرآن نے اس کے مکمل حصول کو اتنا مشکل قرار دیا، تو یہ چیز ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ شاید اصل امتحان صرف اجازت کو استعمال کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اصل امتحان اس بھاری ذمہ داری کو سمجھنے کا ہے، یعنی عدل قائم کرنے کی پوری مخلصانہ کوشش کرنا، اور یہ بھی سمجھنا کہ اگر اس کوشش میں کمی رہ گئی تو اس کے روحانی اور معاشرتی نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک گہری ذمہ داری ہے۔ واقعی یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے سوچنے کے لیے۔ بہت شکریہ اس تفصیلی گفتگو کے لیے۔ بہت شکریہ۔